السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، مومن کا ہتھیار سلسلہ وار دعاؤں کے سلسلے میں آج کی دعا ہے صحیح بخاری میں سے۔ اس روایت کے راوی ہیں حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ۔ استاد اپنے شاگرد کو، امیر اپنے محتاط کو، بڑا اپنے چھوٹے کو، باپ اپنے بیٹے کو، بھائی اپنے بھائی کو، ماں اپنے بچے کو جب کسی کام پر روانہ کرے تو اس کے لیے دعا کرنے کا بیان کہ باپ بیٹے کو اور امیر اپنے محتاط کو کام پر بھیجتے ہوئے کس طرح دعا کرے تاکہ جسے کام پہ بھیجا جا رہا ہے وہ اس کام کو صحیح معنوں میں سر انجام دے، جس طرح کام کروانے والا چاہتا ہے، اور یہ کہ جسے کام پہ بھیجا جا رہا ہے وہ کام پورا کر کے آئے۔ ہمارے ہاں اکثر یہ ہوتا ہے کہ امیر صاحب نے اپنے محتاط کے ذمے کو کام لگایا، باپ نے بیٹے کو کام کہا، اور یہ کہ وہ کام نہیں کر پاتا یا جس طرح کرنا چاہیے تھا اس طرح نہیں کر پاتا، یا یہ کہ کام کو مکمل نہیں کر پاتا۔ تو اس حوالے سے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ حسنہ، صحیح بخاری حدیث نمبر 6333، 6333 نمبر کی یہ روایت حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے فرمایا، قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ کیا تم مجھے ذل خصلہ سے آرام پہنچا سکتے ہو؟ کہ تم مجھے اس بت سے آرام نہیں پہنچاتے، مطلب یہ کہ کیا اس بت کو فنا کرنا اور اسے تباہ کر دینا، ختم کر دینا، یہ کام تم کر سکتے ہو؟ اور یہ بت زمانہ جاہلیت میں لوگ اس بت کو پوجا کراتے تھے اور اس بت کو کعبہ کہا کرتے تھے۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابی حضرت جریر رضی اللہ عنہ کی یہ ڈیوٹی لگائی کہ تمہاری یہ ڈیوٹی ہے، تم یہ کام کرو کہ جا کر اس بت کو تباہ کر دو، ختم کر دو۔ حضرت جریر کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انی رجل لا اثبت علی الخیل، کہ میں گھوڑے پر جم کر بیٹھ نہیں سکتا، یعنی گھڑ سواری میرے لیے مشکل ہے۔ اب اس بت کو تباہ کرنے کے لیے لشکر لے جانا پڑے گا، گھوڑوں پہ جانا پڑے گا، اور میں گھوڑے پر جم کر نہیں بیٹھ سکتا، مطلب گھڑ سواری صحیح طور پر نہیں کر سکتا، کہ میرے لیے گھوڑے کے اوپر صحیح جم کر بیٹھنا وہ مشکل ہے۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے شاگرد، اپنے محتاط، اپنے صحابی کا سینہ تھپکایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے پر تھپکی دی پیار سے، اور ساتھ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا بھی فرما دی۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ گئے اور اپنے ساتھ 50 کے قریب یا جنگجو مجاہدوں کی ایک جماعت لے کر نکلے اور جا کر اس بت کو جلا دیا۔ جلانے کے بعد جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے تو عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس بت کو ٹوٹلی مکمل طور پر جلا کے آ چکا ہوں، میں نے اس بت کو بالکل جلا دیا ہے، ختم کر دیا ہے۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جریر رضی اللہ عنہ کی، اپنے شاگرد، اپنے صحابی
اپنے محتاط کا سینہ تھپکایا، آپ کے سینے پر تھپکی دی، دعا کیا کی تھی، وہ دعا ہمیں بھی چاہیے کہ باپ بیٹے کے ذمے کو کام لگائے، امیر اپنے محتاط کو کہیں پر بھیجے، یا امیر مجاہد کو کہیں جو ہے وہ غزوے اور جہاد اور فدائین کے لیے بھیجتا ہے، تو یہ دعا اور یہ طریقہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اختیار کرنا چاہیے کہ جسے آپ کام پہ بھیج رہے ہیں پیار سے اس کے سینے پر تھپکی دیں اور یوں دعا کریں، اللہم ثبتہ واجعلہ ہادیا مہدیا، اللہم ثبتہ واجعلہ ہادیا مہدیا، اے اللہ اسے ثابت قدمی عطا فرما، اے اللہ اسے ہدایت کرنے والا اور خود ہدایت یافتہ بنا، اسے ثابت قدمی عطا فرما، اسے ہدایت کرنے والا اور ہدایت یافتہ بنا کہ جس کام پہ یہ جا رہا ہے جم کے ڈٹ کے پوری طرح وہ کام سر انجام دے پائے اور لوگوں کے لیے یہ ہدایت کا باعث ہو، برائی ختم ہوگی تو لوگ ہدایت پر آئیں گے اور یہ خود بھی ہدایت یافتہ ہو۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سکھائی گئی آج کی یہ دعا کہ آپ اپنے محتاط کو کام پر بھیجتے ہیں، وہ کوئی بھی کام ہو، اس کے سینے پر پیار سے دھمکی دیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نقل کرتے ہوئے، اور یوں اسے دعا دیں، اللہم ثبتہ واجعلہ ہادیا مہدیا۔ ہم میں سے اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں، امیر غصے ہوتا ہے، بڑا نالائق ہے تو، باپ بیٹے پہ غصہ ہوتا ہے، تو بڑا نکما اور نالائق ہے، کوئی کام تجھ سے ڈھنگ کا ہوتا ہی نہیں ہے، تجھے جو بتاؤں تو کرتا نہیں، کرتا ہے تو الٹ کر کے آتا ہے اور کرتا ہے تو ادھورا چھوڑ کے آ جاتا ہے۔ تو جب ہم پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طریقہ اختیار کریں گے، ماں بیٹے کو کام پہ بھیجے اور اسی طرح باپ بیٹے کو، امیر اپنے محتاط کو، جب یہ طریقہ اختیار کریں گے انشاءاللہ العزیز کام سیدھا ہوگا، ستھرا ہوگا اور مکمل ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔